اسلامک ہسٹری میں دو واقعات ایسے رونما ہوئے ہیں کہ جن میں کثیر تعداد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے اور انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی شہادت سے انتہائی غمگین ہو گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جتنا ناراض حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان صحابہ کو شہید کرنے والے کافروں پر ہوئے تھے، میں نے اتنا ناراض حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی اور پر نہیں دیکھا۔ اور حضور اتنا غمگین ہوئے تھے کہ فجر کی نماز میں ایک ماہ تک فجر کی نماز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کافر بدبختوں کے لیے ہلاکت کی دعا ارشاد فرمائی۔ ان میں سے ایک واقعے کو واقعہ رجی کہتے ہیں اور دوسرے واقعے کو واقعہ بئر معونہ کہا جاتا ہے۔ واقعہ بئر معونہ کے بارے میں چند تفصیلات ملاحظہ فرمائیے۔ اس واقعہ میں شرکت کرنے والے صحابہ کی تعداد 70 کے قریب تھی، اور یہ وہ خوش نصیب صحابہ تھے، ان کی خصوصیات یہ تھی، بہت سی خصوصیات تھی، جن میں ایک بڑی پیاری خصوصیت یہ تھی کہ جب شام کا وقت ہوتا تو یہ صحابہ کرام مدینہ کی ایک جانب بیٹھ کر تلاوت کلام پاک شروع کر دیتے اور ساری رات قرآن پڑھتے رہتے تھے۔ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی وجہ سے ان کا لقب ہی قرہ حضرات جو ہے وہ پڑ گیا تھا، اتنی کثرت سے کلام پاک کی تلاوت کرتے اور ساری رات قرآن کی تلاوت کرتے رہتے، اور صبح لکڑیاں بیچ کر، لکڑیوں کا کاروبار کر کے اس کو بیچ کر فقراء، مساکین اور اصحاب صفہ کے لیے کھانا خرید کر انہیں کھلایا کرتے تھے۔ اتنی پیاری خصوصیات تھیں ان میں، ساری رات قرآن پاک پڑھتے رہتے اور صبح فقراء اور مساکین کی مدد کرتے۔ عزیز وقار، واقعہ بئر معونہ اس طرح رونما ہوا کہ ابو براء عامر بن مالک جو کہ مشرک تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے حضور کو ایک تحفہ پیش کیا جس میں 2 اونٹ اور 2 گھوڑے شامل تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ارشاد فرمایا کہ میں مشرک سے تحفہ نہیں لیتا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے نہ اسلام کا انکار کیا اور نہ ہی اسلام کو قبول کیا، اور کہنے لگا کہ آپ کا طریقہ بہت اچھا ہے، میرے پیچھے میری پوری قوم ہے، آپ اپنے چند ساتھیوں کو بھیجیں تاکہ وہ میری قوم کو اس طریقے کی دعوت دے، اس اسلام کی دعوت دیں، اور وہ بھی اس دین کی آغوش میں، دین اسلام کی آغوش میں آ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ارشاد فرمایا کہ مجھے اہل نجد کی جانب سے اپنے ساتھیوں کے لیے اندیشہ ہے۔ وہ کہنے لگا کہ حضور آپ جو ہیں وہ فکر نہ کریں، اندیشہ نہ کریں، اہل نجد کی جانب سے آپ کے ساتھیوں کے لیے میں پناہ دیتا ہوں، انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت منذر بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ان 70 صحابہ کو جو ہے وہ روانہ کیا اور اپنا ایک خط لکھ کر ان کو دیا کہ یہ ان کافروں کے رئیس کو دینا تاکہ وہ دین اسلام کی آغوش میں جلد از جلد آ سکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 70 صحابہ کا انتخاب اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ کثرت سے قرآن پاک پڑھتے اور قرآن پاک کے احکامات انہیں ازبر یاد تھے۔ کہ حضور نے ان کا انتخاب اس لیے کیا کہ یہ اچھے طریقے سے دین اسلام کی تبلیغ کر سکیں گے اور ان کافروں کو اچھے طریقے سے دین اسلام کی طرف بلا سکیں گے۔ حضور نے اس لیے ان کا انتخاب فرمایا۔ اب یہ قافلہ 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ قافلہ روانہ ہوا تو قریب جا کر ایک کنواں آیا جس کو بئر معونہ کہا جاتا تھا۔ وہاں اس قافلے نے پڑاؤ کیا اور حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کا خط دیا اور کہا کہ ہمارے پڑاؤ میں جو تھوڑا سا وقت لگے گا، دین اسلام کی تبلیغ میں اتنی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے جلد از جلد خط ان کو تھمایا اور ان کافروں کے رئیس کی طرف روانہ کر دیا۔ حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے 2 ساتھیوں کو لیا اور ان کافروں کے ٹھکانے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب قریب پہنچے تو اپنے 2 ساتھیوں کو پیچھے ہی کھڑا کر دیا کہ اگر کوئی خطرہ ہو تو آپ جو ہو وہ اپنے ساتھیوں کو اطلاع دے دو۔ بقیہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جہاں واقع بئر معونہ میں جہاں پڑاؤ کیا ہے وہاں جا کر ان کو اطلاع دے دینا۔ حضرت حرام بن ملحان اس کافروں کے رئیس کے پاس پہنچے اور اس کو خط دینے کی کوشش کی۔ اس کافر بدبخت نے
حضور علیہ السلام کا خط پڑھنا تک گوارا نہ کیا، اور اسی دوران کہ حضرت حرام بن ملحان کے درمیان اور اس کافر رئیس کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی، اس نے اشارہ کیا، اس کے ایک ساتھی نے نیزہ پکڑ کر حضرت حرام بن ملحان کی پیٹھ میں دے مارا، اتنی زور سے مارا کہ وہ نیزہ پیچھے سے داخل ہو کر سامنے سے باہر نکل آیا، اور حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرما لیا۔ باقی دو ساتھیوں نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بھاگے تاکہ اپنے باقیہ صحابہ کرام کو اطلاع دے سکیں۔ ان کافر بدبختوں نے ان کا پیچھا کیا اور انہیں بھی جو ہے وہ شہید کر دیا۔ اب کافر رئیس کو ان صحابہ کرام کے پڑاؤ کا پتہ چل چکا تھا، اس نے باقی کافر قبائل کو اپنے ساتھ ملایا اور ان 70 کاریوں پر حملہ آور ہو گیا اور ان کی جانب جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ جب وہاں پہنچا تو ان 70 کاریوں نے خوب بہادری سے ان کا مقابلہ کیا اور کئی کافروں کو واصل جہنم بھی کر دیا، لیکن 70 کاریوں کی تعداد تھوڑی تھی اور کافر بدبختوں کی تعداد زیادہ تھی۔ خوب بہادری سے مقابلہ کرنے کے بعد ان 70 کاریوں نے ایک ایک کر کے جام شہادت نوش فرماتے رہے اور اللہ کی جنت کا حقدار ٹھہرتے رہے۔ ان 70 کاریوں کو شہید کر دیا گیا۔ اتنا غم اور اتنا غمگین ہوئے حضور علیہ السلام کہ پورا 1 ماہ ان کافروں کی ہلاکت کے لیے حضور نے دعا ارشاد فرمائی، اپنے رب سے دعا مانگی۔ اور پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ حضور دعا مانگے اور ان کا رب قبول نہ کرے؟ ان کافروں کی ہلاکت ہوئی، اسلام کو غلبہ ہوا، اسلام کی جڑیں مضبوط ہوئی اور دور دور تک پھیلتی چلی گئی۔ تو حضرات ذی وقار، ہم جو آنکھ کھولتے ہیں اور ہمارے کانوں میں اللہ اکبر کی صدائیں لگتی ہیں، یہ ایسے ہی نہیں لگتی، بلکہ ہمارے بڑوں کی قربانیوں کا صلہ ہے کہ ہم اسلام کی آغوش، دین اسلام کی آغوش میں پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑہا شکر ہے کہ اس نے ہمارے سینے میں دین اسلام کا چراغ روشن فرمایا۔ اس واقعہ سے ایک اور سبق ہمیں ملتا ہے کہ جو قرآن کو زیادہ پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ دل لگاتا ہے، کثرت سے اس کی تلاوت کرتا ہے، وہ خدا کا بھی محبوب ہوتا ہے اور محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی محبوب ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ جو حضور کی محبت تھی، وہ اس بات سے بھی اندازہ لگا لیں کہ حضور اتنے غمگین ہوئے کہ 1 ماہ تک پورا ان کافروں کی ہلاکت کے لیے دعا کرتے رہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جتنا ناراض میں نے ان کافروں پر حضور کو دیکھا، اتنا کسی پر نہ دیکھا۔ کلام پاک سے محبت کرنے والوں کو اللہ بھی پسند کرتا ہے، اللہ کا محبوب بھی پسند کرتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کی خاطر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔